پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کا ایک علاقہ تھا، وہاں ہندوؤں نے حملہ کیا اور افراتفری پھیل گئی، بہت سے مسلمان شہید ہوئے. تو وہاں ایک نواب صاحب تھے، ان کی ایک بیٹی تھی. تو وہ جب ہجوم میں سب چیزیں منتشر ہو گئیں تو وہ کہیں چھپتی چھپاتی ایک گھر میں داخل ہو گئی. اندر گئی تو دیکھا کہ وہ گھر نہیں، مدرسہ ہے، اور ایک نوجوان طالب علم تھا اور کوئی بھی نہیں تھا پورے مدرسے میں، وہ بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے. ابھی اندر گئی، اس نے اس کو دیکھ کے گھبرا کے کہا تم باہر نکلو، باہر نکلو. تم کیوں آ گئی؟ کہا باہر تو ہر طرف عزت کے بھی دشمن ہیں، جان کے بھی دشمن ہیں، میں ابھی نہیں جا سکتی، میں نے رات یہیں گزارنا، جب صبح ہوگی پھر جاؤں گی، میں نہیں جا سکتی. وہ بھی خاموش ہو گیا، مجبور تھا. سمجھ میں تو اس کو بھی آ رہی تھی کہ باہر کے حالات کیا ہیں. اب جناب ان دونوں نے ایک کمرے میں رات گزاری. ایک دین کا طالب علم تھا اور یہ ایک بچی ماحول سے تنگ گھبرا کر جو باہر فسادات ہو رہے تھے اس سے بچ بچا کے کسی طرح یہاں آ گئی. اب رات گزرتی چلی جا رہی ہے. اس بچی نے دیکھا کہ یہ جو طالب علم ہے اس نے رات میں کئی مرتبہ چراغ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا اور واپس کر لیا، پھر تھوڑی دیر بعد چراغ جلتے چراغ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا پھر واپس کر لیتا. اس نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے، اب فجر ہونے والی ہے تم جاؤ. اس نے کہا میں تو نہیں جاتی، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے اس کا وجہ نہیں بتاؤ گے یہ کیا ہے. تم تھوڑی دیر بعد یہ ہاتھ کیوں رکھتے تھے چراغ کے اوپر؟ تو اس نے محسوس کیا کہ یہ ضد کر بیٹھی ہے اور اگر اتنے میں کوئی آ گیا تو میری تو عزت چلی جائے گی، اور کوئی کہے گا کہ جی آپ نے اپنے پاس ایک عورت کو، بچی کو رکھا ہوا، یہ کیسے؟ تو وہ ڈر گیا. اس نے کہا بھائی بات یہ میرا ارادہ تو نہیں تھا لیکن تمہاری ضد کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ رات کو کئی دفعہ شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا کہ دیکھ موقع اچھا ہے، ہر طرف فسادات ہے، تیرے اوپر تو بات بھی کبھی نہیں آ سکتی، تیرا تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اتنا گولڈن چانس ہے، اس کو اویل کرو. تو جیسے یہ خیال آتا تھا تو میں چراغ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ کے دیکھتا تھا کیا میرے جسم میں اتنی قوت ہے کہ میں دنیا کی آگ کو برداشت کر سکوں. اور جب میں برداشت نہیں کر پاتا تھا تو ہاتھ کو ہٹا لیتا تھا، پھر یہ سوچتا تھا کہ ارے تو دنیا کے اس چراغ کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتا، تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. اپنی حفاظت کر لے، رکا رہے. تو اس طرح میں ساری رات گناہ سے بچا رہا. اس بچی نے بات سنی اور چلی گئی. امیر باپ کی، نواب کی بیٹی تھی، گھر گئی. اس کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آتے تھے. اس نے گھر جا کے کہا کہ مجھے تو اسی غریب مدرسے کے نوجوان سے شادی کرنی ہے. ماں باپ نے بڑا سمجھایا، بہت کچھ کہا. اس نے کہا نہیں، کچھ ہو جائے مجھے اسی سے شادی کرنی. اور یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ ماں باپ نے پھر اسی نوجوان سے رابطہ کیا اور اپنی بیٹی کی شادی اسی نوجوان سے کی. یہ نوجوان اگر چاہتا تو حرام کے ذریعے جس چیز کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس چیز کو حرام کے ذریعے حاصل نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا، معافی مانگتا رہا. پھر اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے وہی چیز اس کو حلال طریقے پر عطا فرما دی اور ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی. اگر وہ حرام طریقے سے حاصل کرتا تو ایک دفعہ کی بات تھی، اللہ رب العزت نے اس کے تقوی کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے وہی چیز اس کو حلال طریقے کے لیے مستقل عطا فرما. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.